اسلامک وظیفہ بائی انم میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک وظیفہ بائی انم میں تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے طبی اور روحانی علاج کی طرف۔ آج کا جو میرا روحانی علاج ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے سر کے بال جھڑ چکے ہیں اور جو لوگ گنج پن کا شکار ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس عمل سے آپ کے جو جھڑے ہوئے بال ہیں دوبارہ اگنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی اور آپ کے بال دوبارہ اگ آئیں گے۔ اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مہندی لینی ہے 1 پاؤ اور کلونجی لینی ہے تقریباً 1 مٹھی، یعنی دونوں کی مقدار برابر نہ ہو، مہندی سے کلونجی تھوڑی کم ہونی چاہیے۔ اب آپ نے ان دونوں کو پیس لینا ہے، ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے۔ اب آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 کو 71 مرتبہ پڑھ کر پیسٹ پر دم کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 41 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پیسٹ آپ نے 7 دن کے لیے بنانا ہے اور اس پر 1 دفعہ دم کرنا ہے۔ 1 دن میں 1 دفعہ آپ دم کریں گے۔ یہ عمل آپ نے پورے 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ اس کو بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ضرور استعمال کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے بال دوبارہ آ جائیں گے۔ یہ بہت ہی بہترین طبی اور روحانی علاج ہے۔ جن کے سر کے پورے بال بھی جھڑ چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بھی سر کے بال آہستہ آہستہ آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سر کی جو خشکی اور سکری ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آیت کریمہ کیا ہے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ۔ یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ ناظرین، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔